چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح رضي الله عنه انه قال لعم بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج میں لائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. امام بخاری نے اسی کو یہاں باب بنایا. ترجمہ یہ ہے کہ ہر شاہد جو ہے، ہر حاضر جو ہیں، وہ غائب تک علم کو پہنچا دے. امام اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یا تو امام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی علم کی اشاعت کرو، علم کو دوسروں تک پہنچاؤ. لیبلغ الشاہد الغائب. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اصل میں حدیث میں آیا ہے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. بظاہر اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ہی پہنچانا چاہیے. امام رحمۃ اللہ علیہ نے العلم کا لفظ لا کر بتا دیا کہ مطلقاً باتوں کو پہنچانا ہے، چاہے اس کا تعلق قرآن آیات سے ہو یا نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہو. بعض شراح حدیث فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تبلیغ دین کرو چاہے تمہارے پاس ایک بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں تک پہنچا دو. جی اب پڑھیے حدیث شریف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح رضي الله عنه انه قال لعم ابن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها. ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. عمرو بن سعید جو ہے نا، یہ مدینے کا گورنر تھا یزید کی طرف سے. جس وقت یزید بادشاہ بنا تو مدینہ میں کچھ صحابہ کرام تھے جو بڑے تھے اس وقت کے، انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. ان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں. لیکن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے بعد میں بیعت کر لی چونکہ ان کی طبیعت بے نرم تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے میں غور کروں گا، مجھ جیسا خلوت میں کیوں بیعت کرے. پھر اس کے بعد حضرت حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں کربلا کا مسئلہ پیش آ گیا اور اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا. عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت سے منع کیا، کچھ ہیلے حوالے کر لیے اور موقع پا کر مکے چلے گئے اور اہل مکہ کو اپنی بیعت پر بلایا اور اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. اس موقع پر خود عبداللہ ابن زبیر کا بھائی عمرو ابن زبیر
یہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا، اور یہ یزید کی پارٹی کا آدمی تھا۔ اس نے مدینے کے گورنر عمرو بن سعید کو کہا کہ نہیں، عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر عمرو بن سعید نے جب مکہ لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا، سمجھ میں آیا یہ پس منظر؟ اب پڑھو عمرو بن سعید کا مسئلہ۔ جی، جب وہ مکے کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر مجھے اجازت دو میں تم کو ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کی تھی۔ امیر کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے مقام کی رعایت کرنا چاہیے۔ جی، یعنی کل فتح مکہ کے دن ایک بات ارشاد فرمائی تھی، یہ کل کہہ کر کے اشارہ کیا کہ مجھے خوب یاد ہے وہ بات۔ جی، میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے محفوظ کی۔ یہ تب بولا جاتا ہے جب کسی بات کی پختگی بتانا مقصود ہو، جیسے ہم بھی بولتے ہیں کہ بھئی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں وہاں حاضر تھا۔ جی، حمید اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی نبی علیہ السلام نے اور اللہ کی تعریف کی۔ جی، اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا حرم نہیں ہے، اللہ کا حرم بنایا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تو وہاں لشکر حرم میں نہیں بھیج سکتا ہے۔ جی، حلال نہیں ہے اس انسان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ان یسفک بہا دمن، کہ وہاں کسی کا خون بہائے۔ جی، اور وہاں کے درخت کاٹے۔ لیکن کتاب الحج میں آپ پڑھو گے ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے جو آپ نے خود لگائے ہیں، اور ان درختوں کو کاٹنے کی ممانعت ہے جو خود اگے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ باقی آپ نے اگر کھیتی کی ہے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ خون بہانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حرم کے اندر اس کے 2-3 مسئلے نکلیں گے۔ پہلا مسئلہ یاد رکھو، اگر اندر میں کسی نے کسی کو مارا اور زخمی کر دیا تو اس کا بدلہ اندر میں لیا جا سکتا ہے حرم میں، ایک مسئلہ۔ نمبر 2، حرم ہی کے اندر کسی نے کسی کو قتل کیا، حرم ہی کے اندر، تو اس کو بھی حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، باہر سے کوئی قتل کر کے حرم میں چلا گیا، یعنی ہل میں قتل کر کے حرم میں چلا گیا، تو امام شافعی وغیرہ یہ فرماتے کہ اس کو بھی حرم میں قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حرم میں اس لیے گیا ہے تاکہ پناہ ملے، تو اس نے حرم کو محترم سمجھا ہے، اس لیے حرم میں اس کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ اس کو باہر لاؤ ہل میں، اور پھر قصاص لیا جائے گا۔ تفصیل سمجھ میں آئی؟ لیکن یہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارنے کا پلان بنایا، اس پر قاضی حضرت ابو شریح نے فرمایا کہ یہ قدم تیرا غلط ہے۔ جی، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے اجازت نکالے کہ میں نے بھی تو چند لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، 14 یا 16 آدمیوں کو، حتیٰ کہ عبداللہ ابن خطل سے متعلق کہا تھا کہ یہ استار کعبہ میں، غلاف کعبہ میں ملے تو بھی مار دو، تو سوال ہوگا کہ حضرت تم نے تو خود قتل کا حکم دیا۔ اس کا جواب نبی علیہ السلام دے رہے ہیں کہ میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے حرم کو حلال کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اجازت دے دی تھی، پھر اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو حرم بنا دیا، اس لیے کوئی اس سے استدلال نہ کرے۔ جی، رسول کو اجازت دی تمہارے لیے نہیں۔ جی، اور مجھے بھی اجازت تھوڑی دیر کے لیے تھی، ساعتن۔ جی، پھر اس کی حرمت ایسے لوٹ آئی جیسے پہلے تھی۔ جی، یہ ہے باب سے مناسبت، لیبلغ الشاہد الغائب۔
جی فقيل لأبي شريح ما قال تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو سنایا تو ابو شریح کے شاگرد پوچھ رہے ہیں ابو شریح سے کہ حضرت آپ نے جب حدیث سنائی تو عمرو بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ یعنی وہ جو گورنر تھا نا مدینے کا، جس نے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف بھیجنے کو کہا تھا لشکر، اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ جی قال انا اعلم منك يا ابا شريح انا عالم منک یا ابا شریح، ابو شریح میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ حافظ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لطیم الشیطان کا یہ جواب غلط ہے۔ یہ لطیم الشیطان جو ہے نا، اس کا لقب تھا۔ لطیم اس کو کہتے ہیں جس کا نیچے کا ہونٹ بڑا بڑا ہو، موٹے ہو، اور اوپر کے ہونٹ بڑے بڑے ہو اور دانت لمبے لمبے نظر آتے ہو، اس کو یہ اس کا چہرہ ایسا ہی تھا۔ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ لطیم الشیطان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا جواب دے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اس لیے کہ ابو شریح صحابی ہے اور عمرو بن سعید جو ہیں وہ تابعی ہے، تو تابعی کا علم صحابی سے زیادہ کیسے ہوگا؟ سمجھ میں بھی آیا؟ یہ ہے جواب۔ جی لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخوف۔ اس نے کیا جواب دیا عمرو بن سعید نے؟ کہ حرم جو ہے وہ گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارن بدم، خون کر کے اندر جانے والے کو، قتل کر کے جانے والے کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارن بخربۃ، اور باغی کو پناہ نہیں دیتا۔ خریبہ کا معنی باغی کو پناہ نہیں دیتا۔ بات تو صحیح ہے یہ جو اس نے کہا کہ اگر کوئی قتل کر کے جائے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اگر کوئی ویران کرتا ہے بغاوت تو اس کو بھی مار، بات صحیح ہے، لیکن یہ بات عبداللہ ابن زبیر پر کیسے ثابت آتی ہے؟ نہ عبداللہ ابن زبیر عاصی ہے، نہ عبداللہ ابن زبیر فارن بدمین ہے، کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اور نہ عبداللہ ابن زبیر نے کسی کو ویران کیا۔ اس لیے یوں کہا جائے گا کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ سمجھ میں آیا؟ حق بات کے ذریعے سے باطل استدلال، جیسے آج کل بھی لوگ حدیث میں آیا ہے ایسا، اور حدیث کہہ کر اپنے باطل دعوے پر استدلال کرتے ہیں۔ حدیث میں تو آیا ہے بات صحیح ہے، لیکن تیرے دعوے پر اس سے استدلال کیسے صحیح ہوگا؟ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال یہ محمد سے جو ہے محمد ابن سیرین مراد ہے۔ جی واحسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في یہ روایت آپ پڑھ چکے ہیں۔ چلیے الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہم بھی کہیں گے بھائی، محمد ابن سیرین جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، ہم بھی جب اس حدیث کو سن رہے تو ہم بھی کہیں گے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے صحیح فرمایا ہے۔ جی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ذلك الا هل بلغت، حضرت نے 2 مرتبہ فرمایا الا هل بلغت، میں نے دین پہنچا دیا تم کو؟ ہم بھی جواب دیں گے یہاں نعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ الامانہ، نبی علیہ السلام نے امانت ہم کو پہنچا دی۔ سمجھ میں آیا؟ ہم بھی یہاں یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو دین پہنچا دیا ہے۔ جی باب اسم من كذب على النبي صلی اللہ یہ باب تفصیل سے آپ مسلم شریف میں پڑھ چکے ہو، نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی بہت بڑی وعید ہے، حتیٰ کہ بعض اکابر کی رائے تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضور کی طرف جب جھوٹی حدیث کو منسوخ کیا تو اس کا مطلب انہوں نے اس کو جائز سمجھا، اور شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا خارج عن الایمان ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام کے وہاں کافر نہیں ہوتا ہے۔ آیا جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حمیدی فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہی ابو بکر السیرفی نے بھی فرمایا
کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن امام نووی نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ توبہ قبول ہوگی، اس لیے کہ جب کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اور مقدمہ مسلم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایوب سختیانی ایک موضوع روایت بیان کرنے والے کے پاس گئے تھے اور اسے توبہ کرائی تھی۔ بعض جاہل لوگوں نے حدیث کے فیور میں دین کے لیے جھوٹی حدیث بیان کرنے کو جائز قرار دیا تاکہ لوگوں کو دین کا فائدہ ہو، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ من کذب علی متعمدا لیضل بہ الناس کی زیادتی موجود ہے، جو یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ مسند بزار میں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے جھوٹ حدیث کو بیان کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیضل بہ الناس، معلوم ہوتا ہے گمراہ کرنے کے لیے ممانعت ہے، تو اگر خیر خواہی کے لیے ہو تو جائز ہوگا، یہ استدلال ہے۔ اولاً تو لیضل بہ الناس کی زیادتی صحیح روایتوں میں ثابت نہیں، یہ زیادتی ثابت ہی نہیں، اور اگر ثابت ہے تو تاکید کے لیے ہے یا پھر انجام بتانے کے لیے کہ جس نے جھوٹی حدیثوں کو بیان کیا تو نتیجہ اس کا گمراہی ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے نتیجہ، لیضل بہ الناس۔ لام سیرورت کا ہے، انجامن لام عاقبت کا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسرا ان کا استدلال من کذب علی، علی سے ہے، علی ضرر کے لیے آتا ہے، نقصان کے لیے، تو اب ترجمہ ہوگا جس نے نقصان پہنچانے کے لیے حدیث بیان کی۔ ہم نے کہا یہ کس نے کہا کہ علی ہمیشہ ضرر کے لیے آتا ہے، علی فائدے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھو یہاں علی جو آیا ہے نا وہ رحمت کے لیے آیا، ضرر کے لیے کہاں آیا؟ تو یہ استدلال ہی غلط ہوا آپ کا، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی وبه قال حدثنا علي بن الجعدي قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متعدد 3-4 روایتیں پیش فرمائی، امام مسلم نے بھی 5 روایتیں پیش کی ہے، امام بخاری بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ روایت کے باب میں لوگوں کا دعویٰ ہے محدثین کا کہ یہ روایت متواتر ہے۔ کتنے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے؟ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 17 صحابہ سے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24 صحابہ سے۔ امام بزار فرماتے ہیں کہ یہ روایت 40 صحابہ سے منقول ہے۔ ابو بکر سیرفی فرماتے ہیں کہ 60 صحابہ سے۔ حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 75 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، 75 صحابہ سے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90 صحابہ سے، 90 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت عشرہ مبشرہ سے منقول ہے، یعنی 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت سنائی ہے نا، ان سب سے منقول ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ جی قال اخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي مجھ پر جھوٹ نہ بولو۔ چلیے، فانه من كذب علي مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے جھوٹی حدیث بیان نہ کرو۔ جی
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنه قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ ابن زبیر نے اپنے ابا زبیر سے سوال کیا، زبیر ابن عوام سے، جو صدیق اکبر کے داماد ہیں، حضرت اسما کے شوہر ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرا حواری ہے، لکل نبی حواری و حواری الزبیر۔ ان کو بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابا جی، لوگ صحابہ کرام بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کیوں بہت حدیثیں بیان نہیں کرتے؟ فرمایا بیٹا، یہ جو حدیث ہے نا، من کذب علی متعمدن، اس کی وجہ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بات حضور کی طرف غلط منسوب نہ ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام بھی بہت ڈرا کرتے تھے غلط حدیثوں سے۔ جی، كما يحدث فلان وفلان قال اما اني لم فلان و فلان، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص، جیسے وہ لوگ بہت بیان کرتے، تم کیوں بیان نہیں کرتے؟ جی، قال اما اني لم افارقه ولكن سمعته فرمایا بیٹا میں حضور سے کبھی جدا نہیں رہا۔ جی، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. چلیے، وفي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس رضي الله عنه انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه وابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا میرا نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو، یعنی ابو القاسم کنیت نہ رکھو۔ اس کا شان ورود یہ ہوا تھا کہ حضرت ایک مرتبہ بازار گئے تو کسی نے آواز دی یا ابو القاسم، تو حضرت اس کے پاس گئے، بھائی کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کو نہیں بلاتا، میرے بیٹے کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ اب یہاں حضرت کو تکلیف ہوئی تو حضرت نے فرمایا میری کنیت نہ رکھو، میرا نام رکھو۔ آیا کنیت منع کرنے کی وجہ کب تک ہے؟ امام شافعی تو کہتے ہیں ہمیشہ ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت حیات تھے ممانعت، اور جب حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ابو القاسم کنیت بھی رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ شبہ ہو رہا تھا، جب حضرت نہ رہے تو اب کنیت رکھنے کی اجازت ہوگی۔ جی، ولا تقتلوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خیر محض ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرت سراسر خیر ہے، اور شیطان شر محض ہے، سراسر شر ہے۔ تو شر محض خیر محض کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ یعنی شیطان کبھی بھی یہ دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو کہ میں نبی ہوں۔ جب آپ خواب میں نبی کو دیکھو گے تو وہ نبی ہی ہوں گے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے نس بندی کا قانون نافذ ہوا۔ نس بندی کا معنی آپریشن ہو جائے، نس کو بند کر دیا جائے تاکہ تولد نہ ہو، بچے پیدا نہ ہو۔ پکڑ پکڑ کے لوگوں کی نس بندی ہو رہی تھی۔ اب یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے حضرت نے اس زمانے میں خواب دیکھا تھا۔ حضرت نے خواب یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں نس بندی کراؤ۔ حضرت صبح اٹھے تو بہت پریشان کہ حضرت کیسے یہ حکم دیں گے نس بندی کا؟ یقیناً اس کی کچھ اور تعبیر ہوگی۔ تو مظاہر میں ایک بڑے عالم تھے جو معبر تھے،
تعبیر دیتے تھے اور امام تعبیر تھے، گویا کہ بڑے ماہر تھے، مولانا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ نے ان سے خواب پوچھا، تعبیر پوچھی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضرت لوگوں کو نسبندی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو مولانا اطہر صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ کوئی سید یا کوئی عالم جواز کا فتویٰ دے رہا ہے، اس لیے کہ عالم علم میں نائب ہے رسول اللہ کا، اور سید نسب میں نائب ہے رسول اللہ کا۔ تو حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ میرا نائب جو ہے، حضرت تو ہے نہیں ابھی دنیا میں، تو میرا نائب جو ہے وہ جواز کا فتویٰ دے رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ 2 عالم تھے جنہوں نے حکومت سے پیسے لے کر جواز کا فتویٰ دیا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے خواب ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، ایک اسٹیشن ہے ریلوے کا وہاں، تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں اس اسٹیشن پر کھڑا ہوں، ریلوے کا اسٹیشن ہے، اور وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میں بھی کھڑا ہو گیا خواب میں۔ شور تھا کہ ابھی ٹرین آ رہی ہے، اس میں نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، تو سارے لوگ کھڑے تھے استقبال کے لیے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹرین آئی، حضرت اترے ٹرین سے خواب میں، تو حضرت نے سٹ پینٹ پہن رکھا ہے اور انسٹ کیا ہے اور ٹائی باندھی ہوئی ہے، سارے لوگ مسافہ کر رہے ہیں، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ حضرت نانوتوی صبح اٹھے تو فرمایا دیکھا تو نبی ہی کو ہے، اس لیے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان تو سراسر شر ہے اور نبی سراسر خیر ہے، تو شر والا خیر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے ہے تو نبی۔ لیکن آخر یہ کیا حلیہ ہے نبی علیہ السلام کا؟ خواب محتاج تعبیر ہے۔ اس وقت جو معبر تھے، کوئی عالم تھے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر جو جسد ہے، بدن، وہ تو ہے دین، اور یہ جو اوپر لباس پہنا ہے یہ ہے مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر۔ حضرت اس لباس میں آ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دین پر ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب غالب آ چکی ہے اور میرا دین مغلوب ہو گیا۔ یہ تعبیر دی تھی۔ کتاب التعبیر میں اللہ نے توفیق دی تو ہم پہنچیں گے تو وہاں اس طرح کی کچھ باتیں آئے گی۔ بہرحال خواب کی تعبیر کے لیے بھی عقل چاہیے، یہ نہیں کہ کیف متبع کسی کو پوچھ لو، آپ اس کے لیے عقل چاہیے جواب دینے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، میری شکل شیطان کبھی جو ہے اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں اجمالاً ایک مسئلہ سمجھ لو، کیا شیطان اللہ کی شکل اختیار کر کے دھوکہ دے سکتا ہے خواب میں؟ ہمارے بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ ہاں، شیطان خواب میں اللہ کہہ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی 2 صفتیں ہیں، اللہ ہادی بھی ہے اور زار بھی ہے۔ اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، ضرر بھی ہے، اور شیطان میں بھی زار صفت ہے، تو اس صفت زار کے اعتبار سے وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے حضرت گنگوہی کی رائے ہے، یہ حضرت تھانوی کی رائے ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ جب نبی مخلوق ہے اور مخلوق کی شکل جب اختیار نہیں کر سکتا تو اللہ کی ذات تو خالق ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کی شکل تو بطریق اولا اختیار نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ابن تیمیہ منع کرتے ہیں، لیکن بھائی مسئلہ بڑا نازک ہے، بس سوچ سمجھ کے اس میں بات کی جائے۔
میں نے تھوڑا سا اشارہ آپ کو کر دیا دونوں طرف کا، مسئلہ بڑا نازک ہے۔ ہمارے حضرت شیخ کو ایک مرتبہ کسی نے چلو ایک بات یاد آئی تو میں بتاؤں تمہیں۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ایک عالم نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے ابھی نبی بھیجنے پر؟ اب عجیب سوال کر رہا ہے، اللہ قادر ہے ابھی نبی بھیجنے پر؟ اب شیخ کیا جواب دے؟ تو حضرت نے سوچ کر فرمایا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اس لیے کہ اگر اس کو قادر نہ مانا جائے ابھی نبی کے بھیجنے پر تو پھر اللہ تعالیٰ کا مجبور ہونا لازم آئے گا، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ قادر ہے لیکن نبی بھیجے گا نہیں، اس لیے کہ اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ تو خاتم النبیین ہے، تو وہ وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اس نے جب کہہ دیا کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے تو اب وہ اپنے وعدے کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نبی بھیج دے، باقی قدرت ہے اس کو بھیج سکتا ہے۔ مجلس پوری ہوئی، یہ ہمارے شیخ یونس صاحب کا واقعہ ہے۔ مجلس پوری ہوئی، وہاں ایک بڑے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ۔ مجلس ختم ہوئی تو صوفی صاحب نے فرمایا کہ مولانا جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور حضرت آپ کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے۔ شیخ گھبرا گئے کہ حضرت مجھ کو دیکھ رہے تھے میرے جواب پر تو تائیداً دیکھ رہے تھے یا تردیداً دیکھ رہے تھے؟ یعنی میں نے جو بات کہی اس کی تائید کر رہے تھے کہ صحیح کہا، یا تردید کر رہے تھے؟ بہت گھبرا گیا۔ فرمایا کئی دنوں تک مجھے نیند نہیں آئی۔ آخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، کئی دنوں تک مجھے نیند نہیں آئی۔ فرمایا ڈرتے 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 میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جب حضرت مدینہ شریف تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اور پورا واقعہ میں نے بتایا کہ حضرت کسی نے مجھ کو یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا، تو ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت تشریف فرما تھے اور تجھے دیکھ رہے تھے، تو حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ تائیداً دیکھ رہے تھے یا تردیداً؟ حضرت کوئی بات ارشاد فرمائے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عزیزم یونس، نبی علیہ السلام تمہیں تائیداً دیکھ رہے تھے، تردیداً نہیں، یعنی تمہاری بات کی تائید کر رہے تھے کہ تم نے صحیح کہا، اس لیے کہ نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان سے تو منہ پھرا لیتے ہیں، تو دیکھنا دلیل ہے کہ تمہاری تائید ہو رہی تھی۔ یہ شیخ کا واقعہ ہے، ایسے تو بہت سارے، تم نے اس بڑے میاں کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا بڑا محدث تھا، ہم نے تو سفر اور حضر میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی کرامتیں اور ان کا علمی حدیثی مشغلہ، اللہ اکبر۔ جی ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده۔ دیکھو آپ نے اس سے پہلے ایک روایت پڑھی ہے، حدثنا مکی ابن ابراہیم، اس سے پہلے جو روایت پڑھی یہ پہلی ثلاثی ہے، حاشیے میں لکھا ہوگا بڑے حروف سے اول الثلاثیات، ہے کہیں لکھا ہوا؟ ارے یہ بشرا والوں کا بیڑا غرق ہو جائے، نہیں لکھا ہے۔ دیکھو اس پرانے نسخے، یہ جو پہلے نسخے ہیں نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھو اول الثلاثیات۔
یہ پہلی ثلاثی ہے۔ میں آپ کو مقدمے میں بتا چکا ہوں کہ پوری بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں، اور اس پر میں پوری تفصیل سے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس میں جو استاذ ہے امام بخاری کے، یہ مکی ابن ابراہیم ہے۔ یہ مکی ابن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ان سے 11 ثلاثی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اور ایک شاگرد ہے ابو عاصم نبیل، ان سے بخاری میں 6 ثلاثیات ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ 11 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 17۔ ایک محمد ابن عبد العالی الانصاری ہے، ان سے 3 روایتیں۔ یہ امام ابو یوسف اور امام زفر کے شاگرد ہیں، سمجھے؟ محمد ابن عبد العالی الانصاری۔ 17 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 20۔ یہ 20 روایتوں کے راوی تو سب حنفی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے ابھی بتایا مکی کی 11 ہے، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد۔ ابو عاصم نبیل کی 6 ہیں، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد۔ محمد ابن عبد العالی الانصاری ہے، وہ ابو یوسف کے شاگرد ہیں، امام زفر کے شاگرد ہیں، ان سے 3 ہیں۔ اور باقی ان کے علاوہ خلاد ابن یحییٰ اور ہشام ابن خالد، ان سے 1 ہے، تو ان کی 1 ہے تو 22 ہو گئی۔ اب یہ 2 جو ہے نا، یہ حنفی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ 20 روایتیں تو حنفی اساتذہ سے ہیں۔ تو ہم امام بخاری سے کہتے ہیں حضرت حنفیوں سے تو آپ کو ثلاثی ملی اور آپ حنفیوں ہی پر اشکال کرتے رہتے۔ جب یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ان کی ثلاثی ہے، ثلاثی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صاحب کتاب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے۔ دیکھو مکی ابن ابراہیم 1 واسطہ، نمبر 2 یزید ابن ابی عبید 2 واسطے، تیسرے سلمہ ابن اقویٰ 3 واسطے ہو گئے، تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ تو جب مکی ابن ابراہیم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو وہ تبع تابعی ہوئے، اس لیے کہ سلمہ ابن اقویٰ صحابی ہے، اور سلمہ ابن اقویٰ سے اس روایت کو نقل کرنے والے جو ہیں وہ یزید ابن ابی عبید ہے، اور یزید سے مکی نقل کرتے ہیں، تو مکی تبع تابعی ہوا کہ نہیں؟ تو جب مکی ابن ابراہیم تبع تابعی ہے تو ابو حنیفہ تو ان کے استاد ہے، تو ابو حنیفہ تابعی ہوئے کہ نہیں؟ ابو حنیفہ تابعی ہوئے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ روایتاً تابعی ہے یا نہیں، اس لیے کہ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ سے روایت نقل کی، صحابی کو دیکھا۔ یاد رکھو کچھ روایتیں عن ابی حنیفہ عن الصحابہ نقل کی جاتی ہے، کچھ روایتیں، لیکن ان تمام روایتوں میں کلام ہے بھائی۔ مسند امام اعظم میں تو کچھ روایتیں وہ بھی ہے کہ جس میں ابو حنیفہ اور حضور کے بیچ میں 6 واسطے ہیں، 1 2 نہیں، 6 واسطے۔ راجح بات سن لو، میری نوٹ کر لو، ابو حنیفہ رویتاً تابعی ہے، روایتاً تابعی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے لیکن روایت لینے کا موقع نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو آپ رویتاً تابعی ہے، روایتاً نہیں۔ یہ ضمناً مجھے یہ بات یاد آ گئی تو میں نے یہاں اس کو نقل کر دیا ابو حنیفہ کے سلسلے میں۔ جی ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ چلیے، باب كتابة العلم۔ باب کتابت العلم، علم حدیث کو لکھنا جائز ہے،
اس پر میں بہت تفصیل سے آپ کو مقدمہ بخاری میں کلام کر چکا ہوں۔ اصل میں مسلم شریف میں روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی سوى القرآن ومن كتب عنی سوى القرآن فمحاہ، تم مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور قرآن کے علاوہ جو کچھ تم نے مجھ سے لکھا ہو اس کو مٹا دو۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض لوگوں کا مسلک یہ تھا کہ حدیث شریف نہیں لکھنا چاہیے، لیکن امام بخاری ابھی روایات پیش فرماتے ہیں جس سے جواز معلوم ہو رہا ہے لکھنے کا۔ تو اب مسلم شریف کی روایت کا کیا جواب ہوگا؟ امام ابو داؤد تو فرماتے ہیں کہ مسلم کی روایت موقوف ہے، ان رسول اللہ نہیں ہے، ابو سعید خدری پر موقوف ہے۔ وہ روایت لا تکتبوا عنی سوى القرآن جو ہے نا، وہ ابو سعید خدری پر موقوف ہے، لیکن امام مسلم اس کو موصول بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دوسرا جواب یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھنے کو منع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے ساتھ اختلاط ہو رہا تھا، کہیں آیت اور حدیث میں ایسا اختلاط نہ ہو جائے کہ پتہ نہ چل سکے، اس لیے منع کیا تھا۔ نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت نے منع اس لیے کیا تھا کہ لوگ کتابت پر اعتماد کر کے بیٹھے نہ رہے بلکہ روایتوں کو محفوظ کریں، ورنہ لکھنے پر اعتماد کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر روایتیں محفوظ کیسے کریں گے؟ بھئی لکھا ہوا تو کبھی گم بھی ہو سکتا ہے، لیکن محفوظ کی ہوئی روایت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جواب جو امام بخاری دے رہے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو پسند فرمایا، وہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی روایت ان روایات سے منسوخ ہو گئی۔ یہ روایتیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ان روایتوں میں اجازت دی گئی ہے، تو ان روایتوں سے وہ روایت منسوخ ہو گئی۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجلا مسلما وما في هذه الصحيفة؟ قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی علیحدہ قرآن دیا ہے، تو الا کتاب اللہ، اس قرآن کے علاوہ بھی؟ فرمایا نہیں، میرے پاس اور کوئی، بس اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فہم عطا کی ہے، فہمن، جو صلاحیت دی ہے، جو رجل مسلم کو، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا میرے پاس ایک صحیفہ ہے۔ فرمایا صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اس میں لکھا ہوا ہے العقل، دیت کے مسائل، وفقاق الاسیر، قیدیوں کو چھڑانے کی روایتیں، اور ایک حدیث اور لکھی ہے ولا یقتل مسلم بکافر، مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب حضرت علی نے لکھی یا نہیں لکھی؟ اسے معلوم ہوتا ہے لکھنا جائز ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، ان خزاع، قبیلہ خزاعہ نے قتل کیا بنو لیث کے ایک آدمی کو فتح مکہ کے سال۔ خزاعہ کے آدمی نے بنو لیث کے آدمی کو قتل کیا۔ جی فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ جی فركب راحلته فخطب، حضرت اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا۔ جی ان الله حبس عن مكة القتل او الفيل، یہ شک راوی ہے کہ حضرت نے القتل کہا یا فیل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو رو کے رکھا ہے مکہ سے، یہ وہی ابرہہ بادشاہ کی طرف اشارہ ہوا جب وہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جی قال محمد وجعلوه، محمد سے مطلب محمد ابن سیرین۔ جی كذا قال وجعلوہ علی الشک کی، اس کو اسی طرح پڑھو، القتل او الفیل، اپنی طرف سے اصلاح نہ کرنا، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو۔ جی كذا قال ابو نعيم القتل او الفيل، یعنی ابو نعیم نے اس کو اسی طرح نقل کیا ہے کہ قتل کو روکے رکھا مکہ سے تو بھی صحیح، اس لیے کہ مکے میں قتل جائز نہیں۔ اب الفیل یا ہاتھی کو روکے رکھا یعنی ابرہہ کو روکے رکھا۔ جی
وغيره يقول الفيل. جی، لیکن دوسروں نے بغیر شک کے نقل کیا ہے الفیل. جی، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا پھر مکے پر اللہ مومنین کو اور رسول اللہ کو، یعنی فتح مکہ ہو گیا. جی، الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل. مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا مکہ اور حرم، میرے بعد بھی نہیں ہوگا. جی، الا وانها حلت لي ساعه. میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دیا گیا. جی، الا وانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها اس کے کانٹے نہ توڑے جائیں، محترم ہے. جی، ولا يعضد شجرها. اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، لیکن وہ درخت جو خود رو ہو، خود نکلے ہو، وہ نہ کاٹے جائیں. باقی اگر کھیتی کی ہے، آپ نے فارم کیا ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں. جی، ولا تلتقط ساقطتها. وہاں کی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائیں مگر جو اعلان کرنے والا ہو، اعلان کے لیے اٹھا سکتا ہے. جی، فمن قتل فهو بخير. اور جو وہاں پر قتل کر دیا جائے اس کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا. جی، اما ان يعقل واما ان يقاد اهل القتل. یا تو دیت لے لے یا قصاص لے لے. قتل عمد اگر ہے تو دو باتوں کا اختیار، یا تو دیت یا قصاص. جی، فجاء رجل من اهل اليمن. تو یہ خطبہ جو حضرت دے رہے ہیں نا، یہ فتح مکہ کے موقع پر دے رہے تھے. تو اس موقع پر یمن سے ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کا خطبہ بڑا جامع ہے، بڑا اچھا ہے، اکتب لی، آپ یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے. جی، فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لابي فلان. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کو خطبہ لکھ دو. ان کا نام تھا ابو شاہ. فرمایا ابو شاہ کو خطبہ لکھ دو. تو دیکھو نبی علیہ السلام نے خطبہ لکھنے کو کہا تو یہ حضرت کی حدیث ہی تو ہے، معلوم ہوتا ہے حدیث لکھنا جائز ہے. جی، فقال رجل من قريش الا الاذخر يا رسول الله. یہ قریش کے آدمی سے مطلب حضرت عباس. حضرت عباس نے فرمایا حضرت آپ نے تو حرم کی ساری چیزوں کو کاٹنے سے منع کر دیا، اس کھیر گھاس کا استثناء کر دو، اس کھیر کے کاٹنے کی اجازت دو ہمیں، اس لیے کہ وہ ہمارے کام کی چیز ہے. کیا کام میں آتا ہے؟ جی، یا رسول اللہ فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. ہم اپنے گھروں کی چھت بناتے ہیں اس سے، اور ہمارے قبروں کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے. جی، فقال النبي صلی اللہ علیہ حضرت نے فرمایا اچھا الا الاسکر، الا الاسکر، چلو اسکر کا استثناء ہے. جی، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهو بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اصحاب نبوی میں مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں، اکثر حدیثا، لیکن ایک ہے صحابی جو ابو ہریرہ سے بھی زیادہ. وہ کون ہے؟ جی، الا ما كان من عبد الله بن عمرو. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، فانه كان يكتب ولا. وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا. دیکھو نبی کے سامنے لکھتے تھے، معلوم ہوتا ہے حدیث لکھنے کی اجازت ہے. جی، تابعه معمر عن حماد عن ابي هريره رضي الله چلیے. عنه. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرض الوفات کی روایت، حضرت جب بہت بیمار ہو گئے. جی، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال. یہ سنیچر کا دن تھا، سمجھ میں آیا؟ یہ سنیچر کا دن تھا. بعضوں نے کہا یہ جمعہ کا دن تھا. حضرت جمعرات ویسے بیمار تو کئی دنوں سے ہوئے تھے، اور آپ کی بیماری کی ابتدا درد سر سے ہوئی تھی، اور حضرت جنت البقیع میں گئے تھے اور وہاں سے سر پکڑ کر آئے. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے سر میں درد بہت ہے عائشہ. تو حضرت عائشہ یوں سر پکڑ کر بیٹھی تھی، یعنی ان کے سر میں بھی درد تھا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی اچھا میرا درد دیکھ کر آپ نے اپنا درد کہہ دیا، مطلب مجھے درد ہو رہا ہے تو آپ اپنا درد بتا رہے. حضرت عائشہ بعد میں کہتی تھی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کا یہ درد موت تک پہنچا دے گا. حضرت کے اس درد میں اضافہ ہوتا رہا. ویسے تو حضرت ساری زندگی کچھ نہ کچھ بیماری چلتی تھی. مسند احمد کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقاماً دائما. حضرت ساری زندگی بیمار رہے.
کبھی درد سر، کبھی زکام، کبھی نزلہ، کبھی فورا فنسی۔ حضرت عائشہ اس روایت کی راویہ ہے، پوچھا گیا کہ کس وجہ سے؟ فرمایا 2 وجہ تھی، کثرت الاسفار و کثرت الغم، سفر زیادہ ہوتے تھے اور امت کا غم بہت تھا۔ سمجھ میں آئے؟ لیکن وہ بیماری کوئی ایسی نہیں کہ جو مہلک ہو، وہ نزلہ، بخار وغیرہ۔ لیکن یہ بیماری جو آپ کی چلی، وہ درد سر سے ابتدا ہوئی، پھر بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جمعرات کو مغرب تک آپ نے نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز میں طبیعت زیادہ علیل ہو گئی، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ لمبی روایت ہے جو آگے آئے گی۔ ابو بکر نے جمعرات کی عشاء سے شروع کی، تو جمعرات کی عشاء پڑھائی، جمعہ کے دن 5 نمازیں پڑھائی، سنیچر کو 5 پڑھائی، اتوار کو 5 پڑھائی، اور پیر کے دن فجر پڑھائی نبی کی موجودگی میں، اس لیے کہ پیر کے دن تو پھر انتقال ہو گیا فجر کے بعد، تو 17 نمازیں ہو گئی، 17 نمازیں ہو گئی۔ جمعہ، سنیچر، اتوار 5 15 ہو گئی، 15، اور جمعرات کی عشاء اور پیر کی فجر 17 نمازیں ہو گئی، 17۔ ان 17 نمازوں میں 1 یا 2 نمازوں میں بیچ میں نبی علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، حضرت مسجد میں تشریف لائے تھے۔ اس درمیان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایتونی بکتاب، بھائی میرے پاس قلم اور دوات لاؤ، کاغذ لاؤ اور قلم لاؤ۔ جی، میں تمہیں کچھ باتیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کیا لکھنا چاہتے تھے یہ ایک مستقل بحث ہے جو اپنی جگہ آئے گی، یہاں نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے، غلبہ الوجع، بیماری کا غلبہ ہے۔ وَعِندَنَا کتاب اللہ، اور ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب ہے، حسبنا، جو ہمیں بہت کافی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عمر نے قلم دوات دینے سے منع کیا، اور منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت کی علالت، حضرت کی بیماری، کہ حضرت بہت بیمار ہے، اور ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ شیعہ یہی تو کہتے ہیں کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، عمر نے لکھنے نہیں دی۔ حضرت کیا لکھوانا چاہتے تھے واللہ عالم۔ کچھ لوگوں نے قیاس آرائیہ کی ہے، مثلا آپ نے بعد میں یہ نصیحت فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، یہ زبانی نصیحت کی تھی، حضرت یہ لکھوانا چاہتے تھے۔ بعضوں نے کچھ اور کہا، لیکن یہ بھائی مسئلہ مسلم ہے کہ ضروری چیز لکھوانا نہیں چاہتے تھے، وہ کوئی ضروری چیز نہیں تھی۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ۔ اگر حضرت کوئی ضروری چیز لکھوانا چاہتے تو عمر تو کیا، عمر کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھ میں آیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، چلو عمر نے اس وقت منع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ واقعہ تو سنیچر کا ہے، اور حضرت علی تو ہر وقت گھر میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر لکھنا چاہتے تھے تو پھر علی کو بلا کر لکھوا دیتے کہ لکھو۔ بعضوں نے کہا ابو بکر صدیق کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں ہے کہ آپ نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ بھئی قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے، اور ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ جی، فاختلفوا، اب اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہتے ہیں دے دو، کچھ صحابہ کہتے ہیں نہ دو۔ جی، وقصر اللغط، شور ہوا وہاں، اور بیمار کے پاس شور اچھا نہیں ہوتا، خصوصاً نبی علیہ السلام ہے،
تو اور بھی اچھا نہیں. حضرت نے فرمایا قوموا عنی، اٹھو یہاں سے، نکل جاؤ میرے پاس سے. جی قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. میرے پاس جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. جی فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية. عبداللہ ابن عباس نکلے یہ کہتے ہوئے ان الرزیۃ کل الرزیہ، ارے وہ اختلاف، کیا وہ اختلاف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان پیش آ گیا. وبین کتابہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ابن عباس وہاں حضور کے پاس جو اختلاف ہوا وہاں سے نکل کر بول رہے ہیں، نہیں، جب بعد میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تب بول رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بعد میں جب بیان کر رہے ہوں گے تب بول رہے ہیں ارے بھائی وہ کیا اختلاف تھا جو حضرت اور کتابت کے درمیان پیش آیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ دے دینا چاہیے تھا. اس میں کس کی رائے درست ہے؟ ان لوگوں کی رائے جو یہ کہتے تھے کہ دے دو، یا عمر اور عمر کے ہم نواؤں کی رائے جو کہتے تھے کہ نہ دو؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی عمر کی رائے درست ہے، لیکن علامہ محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کی رائے اسوب ہے. اسوب میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے، صحیح تو دونوں ہے، اسوب ہے جنہوں نے دینے کو کہا. اور وہ دینے والے کون تھے؟ حضرت عباس، حضرت ابن عباس وغیرہ. محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو ضرور دے دیتا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب اس حدیث پر پہنچے، حضرت فرماتے میرے نزدیک بھی دینے والوں کی رائے بہتر تھی. شیخ فرماتے میں ہوتا تو میں بھی دے دیتا. اور حضرت یہ پیش کر رہے ہیں دلیل کہ دے دیتے تو اچھا ہوتا تاکہ شیعوں کو بعد میں بولنے کا موقع نہ ملتا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، ان کو کبھی بولنے کا موقع نہ ملتا. امام بخاری کا استدلال تو صرف اتنا ہے، حضرت نے فرمایا ایتونی کتاب اکتب لکم، میں تمہیں لکھ دوں تو آپ جو لکھو گے وہ حدیث ہوں گی یا نہیں؟ تو آپ حدیث لکھنے کو کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے حدیث لکھنا جائز ہے. بس امام بخاری صرف ان تمام روایتوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث لکھنا جائز ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم وعلمہ اعظم. لا الہ سبحان اللہ.